السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آفٹر اے لانگ ٹائم، بہت دیر کے بعد آپ کے ساتھ پھر جڑا ہوں جی۔ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے مہینے آپ لوگوں سے بات نہیں ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت پورا دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے، خاص طور پر گلف میں، خلیجی ممالک میں جو ماحول ہے وہ بہت ٹینس ہے۔ خاص طور پر دبئی، قطر، کویت، ان ممالک نے عید کے جو اجتماع ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے عید کا فرائیڈے میں۔ عید کے اجتماع جو اوپن ایریا میں ہے وہ ممنوع کر دی ہے، صرف مساجد کے اندر ہی عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ جنگ مسلط کی ہے ٹرمپ صاحب نے رمضان کے مہینے میں، اور یہ ان کا وتیرہ ہے۔ ہمیشہ یہ رمضان میں جنگ مسلط کرتے ہیں، جیسے افغانستان پر کیا تھا اور جیسے عراق پر کیا تھا۔ تو یہ لوگ خاص طور پر اس مقدس اور بابرکت مہینے میں یہ لوگ جنگ شروع کرتے ہیں۔ اب کس کا پلڑا بھاری ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے اتحاد تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، نیٹو ٹوٹ گیا ہے، وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنی اور اسپین اور فرانس سب نے باقاعدہ منع کر دیا ہے ٹرمپ کو اس کا ساتھ دینے کے لیے کہ وہ قاصر ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ باوجود دھمکیوں کے بہت سارے ممالک نے انکار کیا، لیکن جو اتحاد ہے پاکستان، ایران، رشیا اور چائنا، کوریا، یہ بہت مضبوط اتحاد، بہت مضبوط ہو کر کے یہ سامنے آیا ہے، اور عام لوگوں کی توقعات کے برعکس امریکہ کے جتنی وہ پاپولرٹی تھی اور جتنا اس کو سٹرونگ جانا جا رہا تھا دنیا میں، اس کے برعکس حالات جو ہیں وہ امریکہ اس کے اتحادیوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ جیسے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلتی ہے نا، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ آتے ہیں، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، آؤٹ ہوتے ہیں، دوسرا آتا ہے مار دھاڑ کرتا آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ایران کا ہے۔ ایران کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ دنیا سے جا چکے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہے۔ یہ لاسٹ دنوں میں 17 رمضان میں ایران کے بہت بڑے شہروں میں، خاص طور پر تہران میں یوم القدس منایا گیا۔ یوم القدس منانے کے ٹائم پر پورے اجتماعات میں شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان کے نعرے گونجتے رہے۔ ابھی پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے یہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے جو لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی پارلیمنٹ میں یہی کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ جناب ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم امریکہ کو تباہ کرنے میں، امریکہ کو گرانے میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، امریکہ کو تکلیف پہنچانے میں ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ اس کو بائیڈن کہتے ہیں اصلی والا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ٹرمپ نے بہت چونا لگایا، بڑا مکھن لگایا عاصم منیر کو، بہت مکھن لگایا شہباز شریف کو، اور بار بار اس نے کوئی 37 بار انڈیا کی بےعزتی کی، مودی کی بےعزتی کی، اور پاکستان کو اچھا جانا۔ وہ یہی طریقہ سید عاصم منیر اور شہباز شریف بھی استعمال کرتے، وہ بھی اس کو مکھن لگا رہے تھے کہ تمہیں نوبل انعام ملنا چاہیے، نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بھائی یہ ایک لفظی جنگ ہوتی ہے، ایک نفسیات کے ساتھ ایک کھیل ہوتا ہے، ایک کولڈ وار ہوتی ہے، ایک نفسیاتی گیم ہوتی ہے۔ تو امریکہ ٹھیک ہے، کافر ہے، اس نے پاکستان کے لیے تو کچھ اچھا نہیں سوچنا، مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں سوچنا، لیکن بات یہاں پر
جو اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے جیفری ایپسٹن ملون، جس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں تھا اور مسلمان بڑے بڑے لوگ اس کے نیٹ ورک میں تھے، اس کے نام سے ایک ابھی راز افشا ہوئے ہیں ایپسٹن لیگ کے نام سے. تو اس کے اتنے ویڈیوز، جناب ٹرمپ صاحب کے اتنے ویڈیوز اسرائیل کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا جی، کیونکہ وہ بندہ اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے کام کر رہا تھا، اور بہت دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے استعفے دیے. انگلینڈ میں بہت سارے ذمہ دار لوگوں نے استعفے دیے. یو اے ای کی ایک وزیر لڑکی انسانی حقوق کی پرنسس، اس نے بھی استعفیٰ دیا ہے، اور ایک پرنس اس نے بھی استعفیٰ دیا. بہت سارے لوگوں کے نام ایپسٹن میں آئے، راز افشا ہو گئے. ابھی ٹرمپ صاحب جو وہ صدر ہیں امریکہ کے، اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو ایک ڈان سمجھتے، بدماش سمجھتے. اب ان کی اتنی ویڈیوز یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی کہ وہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں کہ تم آؤ ایران پر حملہ کرو، ورنہ ہم تمہاری پوری جو ویڈیو وہ ریلیز کر دیں. ابھی جناب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، بچی تو نہیں ہے، وہ اپنی عزت اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے جنگ مسلط کر دی کہ چلو لوگوں کا دھیان اس جنگ میں ہوگا. اور امریکی سپاہیوں سے اس نے کہا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جنگ مسلط کر رہے ہیں ایران پہ. ایران کو اس نے آرمیگیڈن کا نام دیا ہے کہ وہاں پہ ہمیں فائٹ کرنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنانا ہے، ان کا استقبال کے لیے راستے کلیئر کرنے ہیں. ان کو مذہبی ٹچ دیا ہے، اور جیسے ہمارے خان صاحب بھی مذہبی ٹچ دیتے تھے نا، وہ اپنی فوج کو مکھن لگایا اس نے مذہبی ٹچ کا، اور وہ لے کے آ گیا. لیکن ابھی سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ گلف میں یو اے ای کا ہو رہا ہے، قطر کا ہو رہا ہے، کویت کا ہو رہا ہے، بحرین کا ہو رہا ہے. ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے امریکی آرمی کو اڈے دیے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے. انہوں نے کیا بچانا ہے امریکہ کے فوجیوں نے؟ امریکی فوجیوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ مقامی جو فوج ہے اور پولیس ہے وہ امریکی فوجیوں کو بچا رہی ہے. کئی لوگوں کو رہائشی علاقوں میں ڈمپ کیا ہے امریکی فوجیوں کو، کسی کو ہوٹلوں میں شفٹ کیا ہے، بیسس سے اٹھا کر ہوٹلوں میں شفٹ کر دیا، بیسس سے اٹھا کے ہوٹلوں کی پارکنگ میں شفٹ کر دیا، اور پورے خلیج کا یہی حال ہے. لیکن الحمدللہ میں مسقط عمان میں ہوں. مسقط عمان میں بہت امن ہے. ایک دو پرابلمز ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ایران نے عمان پہ دوبارہ کچھ ٹارگٹ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، یہ عمان کی بہت اچھی پالیسی ہے، سب سے بنا کے رکھتے ہیں. تو سید آصم منیر بھی چند گھنٹے کے لیے آئے تھے یہاں پہ، اور ایران سے بھی بات کی ہے کہ سعودیہ پہ اور عمان پہ حملے نہ کیے جائیں. لیکن ایران کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی امریکی مفادات ہوں گے، حتیٰ کہ امریکی بینک ہوں گے، میں وہاں بھی حملہ کروں گا. تو یہ ایران کی پالیسی ہے. ایران لڑ گیا امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور اسرائیل میں باوجود اس کے کہ منع ہے ویڈیوز بنانا جنگ کے معاملے پر، لیکن وہاں پہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے الحمدللہ. اور جو خبریں ہیں ہڈن نیوز وہ یہی ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ مر چکا ہے یا بہت شدید زخمی ہے. تو اس کا سنا ہے اے آئی کلون تیار کیا جا رہا ہے اس کو، جیسے جو بائیڈن کا اے آئی کلون تیار کیا گیا. جو بائیڈن پہلے مر چکا تھا، اس کے ماسک سے کسی بندے کو صدر امریکہ کا بنایا گیا، اور وہ ٹائم گزارا کیونکہ اس ٹائم میں امریکہ نے حملہ نہیں کرنا تھا. وہ ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، کیسے خلیج کو کمزور کرنا ہے. اور پاکستان اس بات کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر چکا تھا. اس نے کہا میں نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا. وہ انڈرسٹینڈ کر چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ کیا پلان ہے؟
الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بصیرت والی لیڈرشپ عطا کی ہے، وہ آرمی میں ہو اور حکومت میں ہو، تو وہ ان کا جو تھاٹ گروپ ہے، وہ تھاٹ گروپ بہت زبردست ہے، وہ سب کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے، وہ سب کو اس جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے امریکہ کو بھی کہا کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکتے یہاں سے آپ لوگ نکل جاؤ، لیکن ٹرمپ صاحب صرف اس بات کا ایک مطالبہ اس کا کہ یار ایران یہ کہہ دے کہ واہ جی واہ ٹرمپ بڑا مضبوط تھا، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اور ٹرمپ زندہ باد، یہ کہہ دے تو جناب ٹرمپ صاحب یہاں سے بھاگیں گے دم دبا کر، لیکن ایران یہ کہنے کو تیار نہیں ہے، ایران یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جنگ کتنے دن اور چلے گی، اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ امریکی عوام میں اور امریکی فوج میں بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ تو اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے، اسرائیل کا دفاع ہم کیوں کریں؟ اسرائیل تو جاری ہے، وہ تو جارحیت کرتا ہے، وہ تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اس نے تو جناب 70-80 ہزار فلسطینی شہید کر دیے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیوں جنگ لڑیں گے؟ تو اس کے لیے ابھی بہت ساری باتیں طے ہونا باقی ہیں۔ امریکیوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے، اسرائیلیوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے کہ اس جنگ سے فوری طور پر نکلا جائے۔ وہی بات آ گئی کوڑ کلی والی کہ چھپکلی نہ حلق سے اندر جا رہی ہے اور نہ باہر نکل رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ پھنس چکے ہیں۔ اس کی ایگو کا مسئلہ کہ میں ایسے ہی کیسے نکل جاؤں یہاں سے، وہ سیف راستہ مانگ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں وہ فیس سیونگ مانگ رہا ہے، ایران دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کے جو ساتھی ہیں وہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی نے غداری نہیں کی، چاہے پاکستان ہو، چائنا ہو، ایران ہو، شمالی کوریا، سب اس کے ساتھ برابر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ اور وہ جو وہاں کی وہ جو پی ٹی آئی تھی نا، ایران کی جو پی ٹی آئی، وہ بڑی ذلیل ہو چکی ہے، 50,000 بندہ ان کا مر چکا ہے جی، یہ مجھے خود ایک ایرانی نے بتایا جو ایران سے یہ جنگ سے 2 ہفتے پہلے نکل کے آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔